آپ نے اس چیز کا آغاز کب کیا، خیال کیسے آیا؟ 88-89 میں غالباً میں نے، اس سے پہلے بھی ٹورزم ہلکا پھلکا چل رہا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے پھر باقاعدہ اس کا آغاز کیا۔ آغاز کہاں سے کیا اس کا؟ ملتان سے ہی میں نے آغاز کیا۔ فورٹ ونڈو ہمارا ایک ہل سٹیشن ہے جنوبی پنجاب کا۔ جب آپ بائک پہ لمبا سفر کرتے ہیں آپ تھکتے نہیں؟ ڈیفینیٹلی تھکاوٹ ہوتی ہے، اچھی بائک ہونی چاہیے جو آپ کو تھکائے نہ۔ کسی بھی چیز میں پیشن انوالو ہو جاتا ہے، وہ آپ کی پھر تھکاوٹ اور بوریت منیمائز ہو جاتی ہے۔ ویدر کو آپ کس طرح ٹیکل کرتے ہیں؟ ڈیپلی ہم اسٹڈی کر لیتے ہیں کہ ہم کس ویدر میں جا رہے ہیں۔ بائکرز کے گیجٹ ہیں یہ 3 پلائی ہوتے ہیں، ایک اپر ہوتا ہے، اس کے اندر ہماری رین کور ہوتا ہے، اس کے اندر ہمارا تھرمل ایک لیئر ہوتی ہے۔ وہ جیسے ہی ایکسٹریم ٹھنڈ کی طرف ہوتے ہیں تو ہم تینوں لیئر یوز کر لیتے ہیں، اور اگر ہم سمر کی طرف ہیں، ویدر تھوڑا گرم ہے، تو ہم وہ لیئرز ریپلیس کر لیتے ہیں۔ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں آپ جاتے ہیں جی، تو اس میں بارڈرز پہ آپ کو امیگریشن کا پرابلم ہوتا ہوگا؟ جی، سارا دن وہ امیگریشن والے، کسٹم والے ان ٹرک ڈرائیورز کو ہینڈل کرتے ہیں، اور جب ہم جاتے ہیں تو ان کو وہ ہمیں بھی اسی کیو میں لگاتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فالتو لوگ ہیں۔ اگر بائی ایئر آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ رچ لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں۔ بائی روڈ جو ہے ان کو پتہ ہے یہ ساری BC کیٹیگری، تو اس میں ہمیں ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں۔ 50 ٹرک لگے ہوئے ہیں، اس میں ہم کیو میں لگے ہوتے ہیں۔ جب پاکستان سے ایران جائیں تو ڈیفیکلٹ بارڈر ہے، اٹ ٹیکس 2-3 more than 3 hours۔ تو جب ایران سے آپ ٹرکی جاتے ہیں تو آپ جسٹ ود ان 10 منٹ آپ کلیئر ہو جاتے ہیں۔ دنیا تو گلوبل ولیج بنتی جا رہی ہے۔ یورپ میں آپ جسٹ بائک سے بھی نہیں اترتے اور ونڈو میں ہی آپ کی سارا کچھ ہو جاتا ہے، آپ کراس کر جاتے ہیں ود ان فیو منٹ، جبکہ یہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، ان میں 4 hour 5 hour پورا دن لگ جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ نئے سے نئے مہمان آتے ہیں، اور ہم اپنے ناظرین کے لیے نئی سے نئی چیز لے کے آتے ہیں، اور نئے نئے مہمان جو ہے انٹروڈیوس کرواتے ہیں، اور جو دنیا میں آلریڈی پہلے ہی مشہور ہوتے ہیں، ایسے مہمانوں کو ہم مدعو کرتے ہیں، ایسے مہمانوں کو ہم دعوت دیتے ہیں جو آپ کے لیے نالج کا باعث بنتے ہیں، آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسے مہمان ہم یہاں پہ بلوائیں جو پاکستان کا پوری دنیا میں سافٹ امیج بلڈ کر رہے ہیں۔ اور میرے ساتھ ہیں مکرم ترین صاحب، جو کہ پاکستان کا مختلف ممالک کے اندر نام روشن کر چکے ہیں۔ جی، تھینک یو 94 اسپورٹس کا شکریہ کہ آج انہوں نے مجھے یہاں انوائٹ کیا، اور ایک بڑا اچھا کام جو پاکستان کا ایک امیج ہے، خاص طور پہ اسپورٹس، ٹورزم، یہ فیلڈز میں پاکستان کی کافی پاکستان میں پوٹینشل ہے۔ پاکستان کے جو اسپورٹس سے ریلیٹڈ بہت ساری اچیومنٹس ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرنے میں 94 کی جو کاوش ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ جی مکرم صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس چیز کا آغاز کب کیا، خیال کیسے آیا؟ جی، یہ کچھ چیزیں میں کہوں گا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہوتی ہیں، وہ بائی برتھ ہوتی ہیں۔ بلڈ میں اللہ تعالیٰ کچھ شوق، کچھ جذبے، کچھ پیشن اللہ تعالیٰ گفٹ کرتا ہے۔ تو وہ جیسے ہی بچہ کوئی بڑا ہوتا ہے، ہوش سنبھالتا ہے، تو انہی چیزوں کی طرف اپنے آپ کو اٹریکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو میں نے بھی جب تھوڑا بڑا ہوا تو نیچر کی طرف، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کی طرف میرا رجحان رہا۔ پھر اسکولنگ میں کچھ سکاؤٹنگ کرتے رہے، بوائے سکاؤٹس کے ساتھ بھی میں کچھ اٹیچ رہا۔ تو فیملی میری ذمہ دار گھرانے سے تھی، اس حوالے سے بھی نیچر کے ساتھ آنا جانا۔ کچھ میری فیملی شکار کی بھی شوقین تھی، تو اس حوالے سے بھی میں آؤٹ ڈور ان کے ساتھ چلتا رہا۔ تو تھوڑا بڑا ہوا تو پھر ایک وہ ڈریمز جو ہے نا، وہ ڈیولپ ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ بندہ چینج کرتا ہے اور اپنے ڈریمز بلڈ کرتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ تو وہ تب میں نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ دنیا دیکھی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی دنیا بنائی ہوئی اتنی خوبصورت ہے، اتنی بڑی ہے، تو اس کو دیکھا جائے، اس پہ اس کو غور و فکر کیا جائے، اس کی مختلف
جگہیں ان کے جو اللہ تعالیٰ نے نظارے بنائے ان کو دیکھا جائے. تو تب وہ ایسا ایسا ایک ڈیولپ ہوا کہ کچھ کرنا چاہیے. تو میں نے کوئی آفٹر گریجویشن میری 87 کے بعد میں نے 88-89 میں غالباً میں نے اس سے پہلے بھی ٹورزم ہلکا پھلکا چل رہا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے پھر باقاعدہ اس کا آغاز کیا. تو بس یہ سلسلے ایسے چلتے رہے. اب تو ایک بہت دور کی بات لگتی ہے، لیکن لگتا ایسے ہے کہ کل کی بات ہو. آپ نے آغاز کہاں سے کیا اس کا؟ ملتان سے ہی میں نے آغاز کیا. فورٹ منرو ہمارا ایک ہل اسٹیشن ہے جنوبی پنجاب کا، اور لال سوارا بھاولپور کے قریب، تو وہاں کے ٹور کی. اس کے بعد پھر بڑھتے گئے مری، نتھیا گلی، سوات اور ڈفرینٹ. پھر تو سلسلہ ایک چل پڑا نا تھوڑا تھوڑا. سٹارٹ میں آپ نے جو سٹارٹ لیا کس بائک سے لیا آپ نے؟ اچھا، میرا سٹارٹ جو تھا وہ میں نے سائیکلنگ سے کیا. سائیکل پہ میں نے کچھ ایونٹ کیے، کچھ ریس ایونٹ بھی کیے. اس کے بعد پھر میں سائیکل پہ ٹورزم میں رہے، میں کوئی گھومنا پھرنا بھی رہا. اور پھر 92 میں موٹر بائک پہ سوئچ ہو گیا. تو فرسٹ بائک آپ کے پاس کون سی تھی؟ میں نے فرسٹ بائک میرے پاس ہونڈا کی روڈ ماسٹر تھی 200 cc. اس سے میں نے سٹارٹ کیا. تو اس کے بعد پھر کیونکہ وہ اولڈ بائک تھی، کچھ پرابلم آئے، پھر بائک چینج ہوتی رہی. یہ سلسلہ پھر چلتا رہا، مختلف بائکس وقت کے ساتھ ساتھ. اچھا، ابھی جو لیٹسٹ آپ کے پاس بائک ہے وہ کون سی ہے؟ اچھا، میرے پاس ابھی 3 بائکس ہیں. میرے پاس ایک ٹریل بائک ہے، ایک میرے پاس چوپر ہے 200 cc کی، اور میرے پاس ایک 500 cc کی بنیلی ہے، اٹالین ایک برانڈ ہے. ایڈونچر بائک ہے، ٹور ایڈونچر کی بائک ہے. تو میں زیادہ تر جو لانگ ڈسٹینس ٹورز ہیں میں اس پہ کرتا ہوں. جی. جب آپ بائک پہ لمبا سفر کرتے ہیں آپ تھکتے نہیں؟ ڈیفینیٹلی تھکاوٹ ہوتی ہے. اچھا، اس میں 2 چیزیں ہیں کہ جب آپ ٹریول پہ جائیں تو آپ کی بائک کس حد تک کمفرٹ ہے، وہ کمفرٹ ہونی چاہیے، اچھی بائک ہونی چاہیے جو آپ کو تھکائے نہ. اور دوسرا، جب آپ کا کسی بھی چیز میں پیشن انوالو ہو جاتا ہے تو وہ آپ کی پھر تھکاوٹ اور بوریت اور اس طرح کی چیزیں منیمائز ہو جاتی ہیں. تو یہ کیونکہ پیشن ہے، اس میں پیشن میں پھر ان ساری چیزوں کو کچھ ایکسپیرینس بھی ہو جاتا ہے. بائکس ہم نے اچھی رکھی ہوئی ہے کہ 400 500. اب سعودیہ میں ہم 800 کلومیٹر بھی ایک دن میں ہم ٹریول کرتے رہے، تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہوا. تو یہ چیز، مگر سعودیہ میں روڈز اچھے ہیں نا، یہ بھی روڈز اچھے ہیں. جی جی. ہمارے تو یہاں پہ تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ روڈ جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہتے ہیں. جی، ادھر پاکستان میں میکسیمم میرے خیال میں 200 to 300 کلومیٹر میرے خیال میں آئیڈیل ہے. اور اس سے زیادہ اگر ٹریول کرتے ہیں تو ٹریفک بڑی بے ہنگم سی ہے اور لوگوں کو اویئرنیس بھی اتنی نہیں ہے. تو اس حوالے سے یہاں میرے خیال میں 200-300 کلومیٹر سے زیادہ ٹریول ہو بھی نہیں سکتا، اور ہوگا تو آپ کافی زیادہ ایگزاسٹ ہو جائیں گے. تو پاکستان کے اندر جب آپ نکلتے ہیں کسی جگہ پہ بھی جاتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ ٹریفک کا جو آتا ہوگا صرف پاکستان میں ہی ہوگا، باقی باہر تو جی پاکستانی تو بس ایک سم ٹائم تو خیال آتا ہے کہ ایک جانوروں کا ایک ریوڑ ہے جو روڈز پر چل رہا ہے. جب آپ ٹرکی سے، UAE سے یا کسی بھی اور ملک سے پاکستان داخل ہوتے ہیں تو تب مجھے تو بہت زیادہ تب فیل ہوتا ہے. ادھر رہتے ہوئے بھی فیل ہوتا ہے، لیکن جب ہم باہر سے ہو کے پاکستان آتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے اور بہت زیادہ فیل ہوتا ہے کہ ہم کس صدی میں رہ رہے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور ان کو کچھ بھی اویئرنیس نہیں ہے، کوئی ٹرن ہونے کی نہیں ہے، سائیڈ مرر نہیں ہے، ہیلمٹ یوز نہیں کریں گے، اور اس طرح کی کوئی کسی چیز کی کوئی سینس نہیں ہے. تو دکھ ہوتا ہے اس پہ. اور پاکستان میں ڈیفیکلٹ ہے کہ میرے خیال میں پاکستان میں جو سیفلی بائک چلا لیتا ہے وہ دنیا میں کہیں بھی مار نہیں کھاتا. ہاں، یہ تو ہو گیا پاکستان کی ٹریفک کا مسئلہ، اس پہ ہم نیکسٹ بھی بات کریں گے. اور جب آپ باہر جاتے ہیں وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے کنٹری میں
ज़्यादातर कंट्री में बाइक आम चलती ही नहीं है रोडों के ऊपर, मोटरवेज के ऊपर अलाउ ही नहीं है। हैवी बाइक का है, बाकी लोकल बाइक तो है ही नहीं। यहाँ पे तो हमें ये डर रहता है कि कहीं ना कहीं से आगे बाइक ही लग जाएगी। सही। तो दूसरी जो अहम चीज़ है कि वेदर को आप किस तरह टैकल करते हैं? वेदर के लिए हम जो हमारा रूट होता है, जो हमारी डेस्टिनेशन होती है, उसको पहले डीपली हम स्टडी कर लेते हैं कि हम किस वेदर में जा रहे हैं और एक्सट्रीमली आप कहाँ तक, हॉटेस्ट कहाँ तक जा सकते हैं, कोल्डेस्ट कहाँ तक जा सकते हैं। तो उस हवाले से हमने अपने गैजेट रखे होते हैं। नॉर्मली हमारा जो बाइकर्स के गैजेट हैं ये 3 प्लाई होते हैं। एक अपर होता है, उसके अंदर हमारी रेन कवर होता है, उसके अंदर हमारा थर्मल एक लेयर होती है। तो वो जैसे ही एक्सट्रीम ठंड की तरफ होते हैं तो हम तीनों लेयर यूज़ कर लेते हैं, और अगर हम समर की तरफ हैं, वेदर थोड़ा गर्म है, तो हम वो लेयर्स रिप्लेस कर लेते हैं। अपर होता है हमारा, बट वो प्रोटेक्टेड होता है, तो वो यूज़ करते हैं। उस पर पूरी स्टडी करके जाते हैं कि आगे वेदर कैसा कैसा है, तो उसी हिसाब से हमारे पास वो गैजेट पूरे होते हैं।